سامنے اپنا علمی محاضر پیش کروں گا۔ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اہل بیت رسول سے خطاب فرمایا کہ اے اہل بیت رسول، بجز اس کے اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو پاک کر دے، مکمل پاک کر دے، مکمل پاک کرنا۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک کرنے سے پہلے کوئی چیز پلیت ہوتی ہے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے، تو یہ تو پاک گھرانہ ہے، یہ پاک گھرانہ ہے، اس کی تطہیر کیسی ہوگی؟ کون سا عیب تھا، کون سی ایسی ناپاکی تھی جس سے اللہ نے ان کو پاک فرمایا یا پاک فرمانے کا وعدہ فرمایا؟ علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس آیت کے متعلق ایک مخصوص طبقے کے خیالات اور نقطہ نظر کچھ اور ہے، لیکن میں وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آیت تطہیر کے سیاق و سباق کے مطابق ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ما قبل آیات کا اور اس کے ما بعد کا۔ یاد رکھیے کہ یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے تو اس میں ابتدائی خطاب جو ہے وہ ازواج رسول کو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا گیا، اور اس رکوع کے آخر میں اہل بیت کا لفظ بول کر اس سے مراد صرف اور صرف اولاد نہیں ہے، بلکہ سیاق آیات کے روشنی میں دیکھا جائے تو یہ سب ضمیریں مؤنث کی چلی آ رہی ہیں۔ سب عورتوں سے خطاب ہے، ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ازدواجی زندگی میں شادی بیاہ کا مقصد اولاد کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ازدواجی زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے، اولاد سے نوازے، ثمرات، نتیجہ، پھل۔ تو چونکہ اصل ہے، ازواج اصل ہیں، ان کی فرع ہے، ثمرات ہیں۔ اگرچہ مقصد فرع ہوتی ہے لیکن اصل کو چھوڑ دینا یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ جن کی وجہ سے پھل آئے ان کو انسان چھوڑ دے اور صرف پھل مراد لے، کہ درخت کا خیال نہ کرے اور پھر ثمرات کا خیال کرے کہ ہم تو ثمر اور پھل کو توڑنے والے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے، درخت اس کی آبیاری ہو نہ ہو، اس کی ہمیں عزت کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے۔ یہ تو کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ درخت کو سینچا جاتا ہے، درخت کی خدمت کی جاتی ہے، تو وہ مخدوم اس لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے ثمرات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے ازواج مطہرات کا مقام اس پورے رکوع میں بیان کیا گیا۔
یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو یعنی عام جو عورتیں ہیں ان کا وہ عام عورتیں ہیں. نبی چونکہ خاص ہے، عام بندوں میں سے ہی نہیں ہے. نبی کا ایک مقام خاص ہے، وہ مقتدا ہے، اور لوگ جو ہیں مخلوق اس کی مقتدی ہے. اسی طرح جو اس کی ازواج ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے عورتوں میں، وہ ممتاز حیثیت کی حامل ہے. تو اہل بیت، اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت عرف عام میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، سیدہ زینب اور جناب علی المرتضی کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہمارے عرف میں یہی کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت سے، جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی ہے، اس سے سیاق آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں ازواج مطہرات اس کی مخاطب ہیں، اور ان کا مقام بیان کیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کو تعلیم دی گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ آیات پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور اس کے مختلف واقعات ہیں اس کے پیچھے کہ ان عورتوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضور سے، اس کے محرکات کیا تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، پورے واقعات ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے، کیونکہ کتب تفسیر میں اس کی صراحتیں موجود ہیں. تو ان کا حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اہل بیت سے مراد پہلے گھر والیاں ہیں، اس کے بعد ان کے بچے ہیں. پہلے گھر والیاں ہیں پھر بچے ہیں، اس لیے کہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ گھر والے، آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، تو یہ عرف ہوتا ہے ہر علاقے کا. جس طرح ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بچے بھی ہیں جی. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بیوی بھی ساتھ لائے ہیں، میرے ساتھ بیوی بھی ہے. ہم بچے مراد بول کر بیوی مراد لیتے ہیں. بیوی بچے بھی نہیں کہتے، کہتے جی بچے بھی ساتھ ہیں، مطلب ہے کہ ان کی ماں بھی ساتھ ہے. یہ ذہنوں میں یہ ایک عرف ہے، آپ کی طرف بھی یہ ہوگا. تو گھر والے، جب آپ گھر کا نام کہیں گے، یہ میری دیکھیں اہل البیت ہے. اہل کا لفظ ہے نا، گھر والوں. اہل کا لفظ مذکر ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد پہلے مؤنث ہیں، اسی سے اہلیہ بنا ہے. یہ میری اہلیہ ہے. تو اہل کا معنی والی، اہلیہ، اہل، اسی سے بنا ہے. تو خود اس کے لفظ میں ازواج کا ہونا، بیوی کا ہونا خود موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات اہل تطہیر سے خارج ہیں، یہ بڑی غلط سوچ ہے. ان لوگوں کا مطالعہ کم ہے، علم کم ہے، ان کو غور کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ ناپاکی کون سی ہے جس سے پاک کیا گیا. پھر یریدو، ارادہ کرتا ہے اللہ. اب یہ ہے کہ طہر یطہرو، تطہیر، تو اس سے یہ ہے کہ ایک ہے کہ طہرکم، اللہ تمہیں اللہ نے پاک کر دیا. اگر پاک کر دیا کا مفہوم ہوتا تو پھر اللہ ماضی مطلق کا صیغہ استعمال فرماتا، وطہرکم، اور اللہ نے تمہیں پاک کر دیا. لیکن طہرکم نہیں فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا. کیوں؟ اگر ماضی کا استعمال ہوتا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں
آپ کی اولاد تھی یا ازواج تو ایک وقت تک ہی رہیں گی نا، لیکن اولاد تو چلے گی. تو اگر ماضی مطلق کا صیغہ استعمال ہوتا تو اس کا مقصد تھا کہ حضور کے زمانے میں جو افراد اہل بیت تھے ان کو اللہ نے صرف پاک کر دیا، باقی بعد میں جتنے آئیں گے وہ پاک نہیں ہیں. اس لیے ماضی مطلق کا استعمال نہیں کیا صیغہ. جو طاہرکم مضارع ہے، مضارع حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی، اور مستقبل کا جو عرصہ ہے وہ قیامت کا قیام ہے، آخری یعنی جب آدمی مرے گا اس وقت تک جو طاہرکم کا اطلاق ہے. خود اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد چلے گی، خود چلے گی، کیونکہ اگر ختم ہو جاتی وہیں تو طاہرکم فرمایا جاتا. جو طاہرکم سمجھ آتی ہے کہ مضارع ہے، اور مضارع حال کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، اولاد پاک ہے، وہ قیامت تک چلے گی. اور اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے. قرآن و سنت اور کتب معتبرہ کے حوالوں سے انہوں نے بڑی محققانہ گفتگو فرمائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو پاک کر دیا، بلکہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر تم موجبات طہارت کو اپناؤ گے، جو طہارت کے اسباب ہیں، اے اہل بیت جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اگر تم طہارت کے جو اسباب ہیں جن سے انسان پاک ہوتا ہے ان کو تم اگر اپناؤ گے، یعنی شریعت پر عمل کرو گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، تو جو طاہرکم تطہیرا تمہیں پاک کرتا چلا جائے گا، پاک کرتا چلا جائے گا، ساتھ ہر دور میں پاک کرتا چلا جائے گا. اور اگر کسی نے موجبات طہارت کو نہ اپنایا تو اس کی تطہیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر پاک کر دیا جائے، میں عجیب بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، اگر پاک کر دیا جائے تو پھر نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دار تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی پاک ہے، اس کو کسی خدشہ ہی نہیں، جس طرح ملائکہ ہیں. تو طہارت کا یہ مفہوم جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے. طہارت کا یہ ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں. انہی آیات کے پیچھے ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اپنے گھر میں رہیں اور جاہلیت کے دور کے جو بناؤ سنگار ہے اس کو چھوڑیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. ازواج مطہرات کو اللہ خطاب فرما رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس طرح ہم سب لوگوں کو آرڈر ہے، ہمیں بھی حکم یہی ہے. تو یہ تطہیر اس طرح کی نہیں ہے کہ مخصوص ہو کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے، بلکہ جو آپ پاکیزگی کے اسباب کو اپنائیں گے ہم آپ کو پاک کرتے جائیں گے. اور پھر وہ پاکیزگی جو وہ چیز جس سے ان کو پاک کیا گیا اس دور میں ان کی تطہیر ہو. پاک کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے زیغ. زیغ کا معنی کجی، ٹیڑھا پن. کیوں کہ اہل بیت، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ مشرک نہیں تھے، مومن تھے. تو اللہ نے اس تطہیر کا مقصد یہ ہے کہ جو زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے طبیعت میں، کسی انداز سے بتقاضائے بشریت انسان میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کی جو ہیں اس سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے.
یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی شرک تھا ان میں جس سے اللہ ان کو پاک کر رہا ہے. ان کے نام سے، ان کی تعلیمات سے تو ہم نے اسلام کو سیکھا ہے. تو معاذ اللہ ان پر شائبہ شرک بھی نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے. تو جو زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور کچھ انسان کی فکر میں بتقاضائے بشریت چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضیٰ ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے. عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس طبقے کو، اہل بیت کو، صحابہ کو اللہ نے، ہم ان کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اللہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ان کو محفوظ فرمایا ہے. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ جو ظن ہے، گمان ہے، وہ بہتر ہے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں اور ان اللہ کے مقبول ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر دلیل نہیں ہے. عصمت انبیاء پر تو ہے، لیکن ان لوگوں کے عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے. ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ محفوظات ہیں، معصومات نہیں ہیں. محفوظات ہیں. دیکھیں نا، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اگر امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے فاحشہ کام کیا تو امت کے لوگوں کو ایک بدلہ دوں گا اور تمہیں دو، اس لیے کہ تم رسول کی بیوی ہو اور ایسا کام کیوں کیا ہے. امکان گناہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا؟ تو جب مائیں معصوم نہیں ہیں تو اولاد کس طرح معصوم ہو سکتی ہے؟ تو اسی پر پیر میر علی شاہ صاحب نے شیعہ اور سنی کے جو میں آپ محاکمہ کیا ہے، اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، حالانکہ ایک سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو شخص سید ہو اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، کہ وہ شیعہ مسلک کا آدمی ہو. اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو وہ سید نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. شیعہ پن اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی اگر اس سے پوچھا گیا تو امام شافعی نے فرمایا تھا کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر محمد کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا شیعہ پن ہے تو جن اور انسان کو شافعی گواہ بنا کر کہتا ہے کہ شافعی جو ہے رافضی ہے، شافعی جو ہے شیعہ ہے. تو مطلب ہے کہ حب آل محمد، محمد الرسول اللہ کی اولاد، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنا یہ داخل ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے. تو صرف محبت کرنا شیعہ پن نہیں. اسی طرح ماشاءاللہ اہل سنت میں بھی محبت ہے، اور ہمارا دل بھی اہل بیت کی محبت سے لبریز ہے، ازواج مطہرات کی محبت سے بھی، ان کی عظمت اور عزت سے لبریز ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ کی عظمت، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور تمام جتنی ازواج ہیں تمام کی عظمتیں ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں. تو اسی طرح اولاد کی جو محبت ہے وہ بھی جزو ایمان ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی اہل سنت کو یہ کہے کہ ان میں شیعہ پن زیادہ ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. محمد اور آل محمد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ ایمان کی اصل ہے.
تو اس میں میں ذرا آج اور انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ اس دور کا تقاضا ہے اور مجھے ضرورت ہے اس موضوع پر بولنے کی۔ تو صحابہ کا بڑا مقام ہے اور اس میں بھی درجات ہیں، سابقون الاولون ہیں، کچھ پہلے ایمان لائے، کچھ بعد دور میں لائے، تو اللہ نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا اچھائی کا تمام کے ساتھ، تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جس طرح اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ بھی معصوم ہو کر بھی استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جو مالک کو ناگوار گزری ہو۔ حضور کتنی مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے، تو یہ وہ بارگاہ ہے اللہ کی۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے عصمت کا یہ عقیدہ گھڑ لینا بغیر کسی سند کے، شرعی سند کے، قرآن و حدیث کی سند صحیحہ کے بغیر کسی کے متعلق کوئی عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ طبقہ یوں ہے، یہ طبقہ یوں ہے، تو اس کی اہل علم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کوئی دلیل قطعی نہ ہو، حدیث صحیح موجود نہ ہو، کوئی قرآنی ثبوت نہ ہو، ادلہ قطعیہ میں سے کوئی دلیل نہ ہو، تو ویسے ہوا میں تعمیر شروع کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے 1400 سال پر محیط ہے، اس میں بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ مسلک بڑی چھان پھٹک کے بعد، جس طرح کہنے نا چھاننی میں چھن کے پہنچے ہیں۔ 1400 سال نہیں چھاننی لگی ہے، ہر عقیدہ، ہر بات جو ہے وہ چھن کر آ رہی ہے، تو اس میں بڑی بڑی روایات ہیں، بڑے بڑے عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ فرقے وجود میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انہوں نے اپنے اپنے، جس طرح شخصیت پرستی ہوتی ہے، شخصیت پرستی کا دور شروع ہوا، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم سے جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا، اور جو حد سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرے گا، جس میں اس کا دوسروں کے ساتھ لحاظ نہیں کرے گا، میرے صحابہ کا یا اور شریعت کے احکام کا، وہ بھی جو ہے وہ بھی نجات نہیں پائے گا، وہ طبقہ وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ یہ حضرت علی کے لیے حضور نے خصوصاً فرمایا تھا، اور تمام حدیثوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ اس دور میں ہی یہ شخصیت پرستی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے شخصیتیں چن لیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہمیں کس سے ہے، دین کا فائدہ ہمیں کس سے ہے۔ تو انسان یہ آج کا انسان نہیں ہے، یہ انسان بہت دور سے دور سے چلا آ رہا ہے، اور بڑے دور سے چلا آ رہا ہے۔ آدم سے شروع ہوا، آج تک پہنچا ہے، آپ دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے، اس میں کتنا اس کا علم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سب کے۔
تو آپ یہ کہیں جناب کہ ہم جو ہیں اس دور میں ہمارے انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں، پچھلے جو تھے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، صرف ان کو رسول اللہ کی صحبت اور زیارت نے ان کا رتبہ بلند کر دیا۔ حضور کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کی بھی محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور صحابہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کی وجہ سے ہے، مرکزی ذات آپ کی ہے، یہ آپ کے ارد گرد پھرنے والے سیارے ہیں۔ تو سورج کے قریب تر جو ستارہ ہوگا، جو سیارہ ہوگا، اس کو قرب کا اتنا ہی شرف ہوگا جتنا وہ قریب ہے، اور جو جتنا دور ہے تو اسی مدار میں گردش تو وہ سورج کے ارد گرد ہی کر رہا ہے، لیکن اس کا مدار کھلا ہے، وہ ذرا دور ہے، اور یہ ذرا قریب ہے، اور جو قریب ہے وہ قریب ہے، جو بعید ہے وہ بعید ہے۔ دیکھیں نا، جو قریب ہیں وہ قریب ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت صدیق اکبر حضور کے قریب تھے، فاروق اعظم حضور کے قریب تھے، قریب بیٹھتے بھی تھے اور دل سے بھی قریب تھے، مزاج کے بھی قریب تھے، طبیعت کے بھی قریب تھے، ویسے بھی قریب تھے۔ تو یہ جو ان کو شان ملی ہے وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی، یہ ان کی صحبت اور صدیق اکبر کی وہ رفاقت ہے۔ میں نے ایک جملہ، میں پیٹی پٹائی باتوں کا بھی قائل نہیں ہوں کہ ہم وہی چیز کہتے رہیں، ہماری اپنے بھی دلائل ہیں، اور سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ جو کتابوں میں آیا ہے، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ارے یہ بھی کتابوں میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، چاہے ثابت ہو یا نہ ہو، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اگر یہ ایسا تو غیر متزلزل عقائد نہیں ہے کہ اس میں کسی دلیل کے آنے کے باوجود آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ پہلا خیال جو ہے وہ غلط ثابت ہو، آپ اپنا ایک نیا رخ پیدا کریں کہ میری تحقیق یہ ہے، کیونکہ ایک ذخیرہ ہے، ایک اتنا بڑا گودام ہے کتابوں کا، تاریخ کا، اور اس میں کتنے جو غیر مذہب لوگ ہیں انہوں نے بھی اس میں اضافے کیے ہیں، کچھ چیزیں داخل کی ہیں۔ آج وہ خلط ملط ہو کر وہ ایسی کتابیں جو عربی میں ہیں، ہم عربی میں سمجھ کر جو رتب و یابس ہو اس کو ہم کہتے ہیں جناب اپنے جو محبوب شخصیت ہے اس کے متعلق جو کچھ نکلے ہم اس کو سچا مانتے ہیں، اور جس سے اتنی محبت نہیں ہم کہتے ہیں یہ جعلی چیز ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سند نہیں ہے۔ یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ آپ معیار رکھیں قرآن اور سنت کو، حضور کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے طریقے کو، صحابہ کرام کے دور کو، ان کے تعامل کو، آپس میں جو عمل کرتے تھے ان کا آپس میں برتاؤ کیا تھا، ایک دوسرے کو کون کیا سمجھتا تھا، یہ تاریخی حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ ہر ایک فرد کی حیثیت کو متعین کر سکتے ہیں۔ جب ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ جناب علی المرتضی، سیدہ فاطمہ اور ان لوگوں کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب میں صدیق اکبر کی وہ راتیں اور غار میں وہ باتیں اور سجدے میں وہ مناجاتیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو یہ شخص مجھے پورے صحابہ کے گروہ میں منفرد نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخصیت مخدوم صحابہ ہے،
تمام صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے جو خدمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دور میں اعلان نبوت کے بعد جو مصائب اور شدائد کا جو حضور کو سامنا کرنا پڑا، اس میں جو رفاقت کا حق ادا کیا وہ اس شخصیت نے ادا کیا۔ فاروق اعظم کا وہ درجہ نہیں ہے جو صدیق اکبر نے کام کیا ہے، اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کا بعد ان کا سلسلہ آتا ہے، تو علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، اور ان کی جو حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے تاریخ کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، رسول اللہ کی ارشادات کے حوالے سے، رسول اللہ کی قربت کے حوالے سے، رسول اللہ کی قرابت کے حوالے سے، تو ان کی شخصیت صحابہ سے جداگانہ نظر آتی ہے۔ کیوں کہ مقام جتنا بھی ہو، جتنا بھی قرب ہو، جو خون کا مقام ہے، اپنے بلڈ کا مقام ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام مالک جو ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک پورے مسلک کے چلانے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ جیسا شخص ان کی عزت کرتا ہے، اور موطا امام مالک سب سے پہلے وہ حدیث کا مجموعہ ہے جو مدون کیا گیا سب سے پہلے حدیث میں کہ یہ کتاب ہے موطا امام مالک۔ وہ ان کا قول میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنا قول نہیں کر رہا ہوں۔ میں اگر کوئی بات کروں گا تو اس کے پیچھے انشاءاللہ کوئی دلیل ہوگی، ایسے نہیں کرتا۔ تو میں اس موقع پر ایک صاحب نے مجھے رکا بھیجا ہے کہ مجھ پر اعتراض کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جناب امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، اس کی وضاحت کروں۔ تو گستاخی میں نے ان کی کوئی نہیں کی، میں نے ایک بات بتائی تھی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ صحابہ بھی، اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اہل سنت کا تو یہی مسلک ہے اور اس پر دلیلیں بھی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اس دور میں جو کربلا میں ہوا اور جو کچھ یہ معاملات ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بدر کی جنگ آپ کو یاد نہیں ہے؟ بدر میں جو مارے گئے تھے، اور یہ بنو عبد شمس اور عبد مناف، ان کا رشتہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد اعلیٰ ہے اور ایک بنو امیہ کے، تو یہ جا کر اوپر ایک خاندان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر گھر میں بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، سمجھایا جائے، ابتدا ہی سے بچوں کو درس دیا جائے، تو بچے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن عمومی طور یہ ہے کہ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اس نے محلے میں گستاخی کی یا سلام نہیں کیا۔ ہمارے بچپن کے دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں، ہم دیکھتے تھے، تو گھر آتے تھے تو یعنی بزرگ جو رشتے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، وہ سمجھاتی ہے کہ تم نے ان کو سلام کیوں نہیں کیا۔ بچے یہ آتے ہیں، یہ لوگ تو اٹھنا پڑتا ہے، اٹھ کر سلام کیا کرو، یہ بڑے معزز ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ ہمارے متعلق لوگ کہتے ہیں جناب اپنے بچوں کو، آج کل تو تعلیم ہی اور شروع ہو گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ ایسے ہیں جو، میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر عمل کریں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ایک جو عزت اچھے لوگوں کے حوالوں سے اور اپنے محض فضل سے جو دی ہوئی ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں،
لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، پرانے لوگ ہمارے یعنی دستبوسی کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو آج کے جو تعلیم یافتہ اور جدید سائنس پڑھے ہوئے، انگریزی پڑھے ہوئے، وہ وہ کہتے ہیں ڈیڈی یہ کیا آپ اٹھتے ہیں، یہ پیر صاحب آتے ہیں، صاحبزادے آتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ چومتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ڈیڈی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اتنے بزرگ ہیں، 70 سال آپ کی عمر ہے اور آپ ان کے قدم چوم رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میں لندن میں جاتا ہوں، وہاں ہمارے پرانے 4 پشتوں کے مرید جو ہیں، جب ہم سے اس طرح ملتے ہیں تو ان کی بیٹیاں، ان کے بچے ان پر اعتراض کرتے ہیں، میرے منہ پر کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب، انہوں نے کہا جی پیر کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم آپ کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے، آپ کا ہونا ضروری ہے؟ لڑکی نے سوال کیا، 2 گھنٹے اس نے سوال کیے مجھ پر، میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے کہا اگر آپ ہمارے بغیر جو ہمارا کام ہے اگر اس کو آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور وہ زیغ جو میں نے کہا تھا ٹیڑھا پن، اس ٹیڑھے پن سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ 10,000 آج مسلک ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، 10,000 مذہب ہیں، اس میں آپ خود کو کس طرح بچائیں گے؟ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو پیر کی کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ خود چلیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دنیا کی طلب بھی کریں، پیسہ بھی کمائیں، دین بھی آپ نہ پڑھیں، دین کی طرف توجہ بھی نہ ہو، قرآن کا ایک لفظ بھی نہ آپ پڑھ سکیں، حدیث پر بھی غور نہ کر سکیں، اردو بھی نہ پڑھ سکیں، ترجمہ شدہ کتابیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور پھر کہیں جناب کہ ہمیں بس پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں۔ پیر جو ہوتا ہے وہی استاد ہوتا ہے، استاد ہی پیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو ماشاءاللہ پھر آپ کی مسلمانی جو ہے، آپ کا جو ایمان کا مقام ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے یعنی علم میں آپ کو رسائی حاصل ہے۔ آپ کسی مسئلے پر بحث کر سکتی ہیں، آپ کسی مقام پر کوئی بات کر سکتی ہیں، کسی قرآن کی آیت کی تشریح کر سکتی ہیں، کسی کو کوئی عقیدہ سمجھا سکتی ہیں، کسی کے اعتراضات کا جواب کوئی دے سکتی ہیں۔ تو کہنے لگی اتنی ہماری تعلیم تو نہیں، ہم تو انگریزی پڑھی ہے۔ میں نے کہا پھر اسی لیے اگر اللہ رسول کی بات پوچھنی ہو تو چاہے استاد صاحب سے پوچھ لو یا اپنے پیر سے پوچھ لو، بس یہی ہے۔ اور پیر بھی وہی ہے جو اللہ رسول کی بات بتا سکے، ورنہ گونگے پیروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کو باپ اس کا خفا ہوتا تھا کہ گستاخ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے کیوں گستاخانہ انداز میں ہمارے پیروں سے یہ بات کی؟ تو میں اس کو خفا ہوتا تھا کہ آپ چپ کریں، اس کا ایک نیا ذہن ہے، یہ تعلیم ان کی یہی ہے۔ پھر ملک برطانیہ ہے، وہاں آزادی ہے، سوچ الگ ہے۔ آپ گاؤں کے وہاں پرانے لوگ ہیں، آپ کی سوچ اور ہے، ان کی اور ہے۔ تو وہ بڑی بچی جو ہے مطمئن ہوئی، پھر میرے پاس آئی جی کہ میں آپ کی مرید ہونا چاہتی ہوں۔ جب دوسری تیسری مرتبہ میں لندن گیا، برمنگم کا واقعہ ہے، تو میں نے کہا تمہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے اچھی طرح بات کو سمجھو، دیکھو، یہی جو تمہارا مجھ سے تعلق ہے کہ تم میری بات سن کر سمجھتی ہو، دلائل سے بات پوچھتی ہو، ایک جو لذت اور ذہنی سکون ملتا ہے، یہی پیری مریدی ہے۔ میں نے اس کو ظاہری مرید نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی اس سٹیج پر نہیں ہے، کیونکہ جدید پڑی ہوئی ہے وہ، تو اس کو وہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں خفا ہو رہی ہے، تو اس نے پھر اپنا ان کی وجہ سے رویہ مجھ سے بدل لیا۔ وہ پہلے جو مجھ سے جس طرح وہ بچے ان کے ملتے تھے وہ نہیں ملتے، اب وہ بڑے ادب بھی کرتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ جس طرح تکلف کرتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ تو اب میں نے سمجھا کہ جناب ان کی ماں باپ کی تربیت نے ان پر اثر ڈالا ہے۔ پہلے ماں باپ سمجھاتے نہیں تھے، جب انہوں نے ایسی باتیں بے باکانہ مجھ سے کی تو ماں باپ نے سمجھانا شروع کیا،
اور پہلے بھی بتاتے تھے کہ گولڈے شریف والے ہمارے پیر ہیں، اور وہ اجی صاحب کے مرید تھے، پیر میر علی شاہ صاحب کے والد کے مرید تھے۔ یہ ستوانی ہے آپ کا گاؤں، یہ ساتھ وہاں کے ہیں۔ اچھا، تو پھر میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اور جتنی دنیا میں ہم جاتے ہیں تو لوگ سمجھاتے ہیں، سمجھانے سے حضور نے فرمایا کہ بچے کو تعلیم دو نماز پڑھنے کی، سمجھاؤ۔ 7 سال کی عمر میں آئے تو اسے یہ کہو، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتا تو اس کو پیٹو، خفا ہو۔ تو آپ سمجھائیں گے تو کچھ کام کرے گا نا۔ نماز کی اہمیت، مسجد کی اہمیت سب کچھ سمجھائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بنو امیہ کی جو اختلاف تھا، وہ اگر وہ رویہ اگر یہ حضرات کہہ دیتے، ان کو سمجھاتے کہ یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، تو تم اپنا رویہ نرم رکھنا، تو یہ جو بعد میں جو معرکہ ہوا ہے، جو کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہ معرض وجود میں شاید نہ آتا۔ لیکن اس دور میں جو ان کا مناقشہ ہوا، اور پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ بڑے ان کے باادب ہیں، اور ہمارے معاذ اللہ کو ہم نے گستاخی کی ہے۔ ہم نے گستاخی نہیں کی۔ گستاخی اگر یہ ہے تو میں اکابر امت کی ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کان پکڑیں گے۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے حقائق، میں صرف اس دور میں، اس دور کے محقق اور بہت بڑی علمی شخصیت، جس کو میں ان کے گھر کا فرد ہوں، میں اس سے زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کہیں گے کہ اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اگر آپ میں اتنی علمی بصیرت ہے تو میں اگر ان کی علمیت کو آپ نہیں مانتے، آپ قائل نہیں ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی علمیت کے، ان کی شخصیت کے، تو میں ان کی کتاب سیف چشتیائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ مجھے ایک جملہ پڑھ کے اس کا مطلب بیان کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ علمی حیثیت سے کتنے پانی میں ہیں۔ ایک جملہ، اور میں بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کو، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، اگر کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قدآور ہوں، میں 4 لفظ سٹیج پر بول لیتا ہوں، علم اور ہے، علم اور چیز ہے، چند باتیں کر لینا اور چیز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی کا ترجمہ کریں، 1 صفحے کا، آدھے صفحے کا، چند سطروں کا، پھر 1 سطر کا۔ یہ جتنے بڑے بڑے علم والے پھر رہے ہیں، جس کو بھی لے کر آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، لے کر آؤ۔ میں سیف چشتیائی رکھتا ہوں سامنے، علماء پرانے بلاتا ہوں، میں بیٹھوں گا، جتنا میرا علم ہے میں اس دسترخوان سے چند باتیں میں بھی پیش کروں گا اور آپ بھی پیش کریں۔ پھر ایک بورڈ بیٹھے گا علماء کا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ بیان میں نے صحیح کیا ہے یا آپ نے کیا ہے۔ تسویہ مابین سنی و شیعہ، اس میں آپ نے ایک گفتگو فرمائی ہے خلافت راشدہ پر۔ گستاخی والے صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے، سمجھ آئی نا؟
تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب معاویہ پر جو انہوں نے بحث کی ہے اس کو ذرا پڑھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کا علم پیر میر علی شاہ صاحب سے زیادہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات پھر آپ علماء کے میدان میں بٹھا کر اپنے آپ کو میرے علی کے علم سے اوپر ثابت کریں، ثابت کریں اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے جو خود نوشت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوانح حیات لکھ دی ہے، ان کی اپنی تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے. اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں، وہ موجود ہے. انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی. یہ تھوڑا جملہ ہے، یہ کیا گستاخی ہے، یہ کیا گستاخی ہے. یہ تو نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے. فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، تو اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، پھر بھی جنتی ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے، چاہے اس نے یہ بھی کیا پھر بھی. تو باہر نکلے